الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اے خدا کے پیارے الصلاۃ والسلام، آمنہ ماں کے دلارے الصلاۃ والسلام، خیر امت کر کے اپنی رحمتوں میں دھر لیا، خیر امت کر کے اپنی رحمتوں میں دھر لیا، صدقے تیرے ہیں پیارے الصلاۃ والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما وما تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، رب کعبہ اس میں کیا فرما رہا ہے، آئیے سنتے ہیں ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک صفا اور مروہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، عید قربان کی خوشیاں قریب ہے، یعنی قربانی کی خوشیاں قریب ہے۔ الحمدللہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے عاشقان رسول پرجوش ہیں۔ گلیوں محلوں میں چاروں طرف ریل پیل ہے۔ جو خوش نصیب قربانی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جو بیچارے اس سعادت سے محروم ہیں، اتنی رقم نہیں رکھتے کہ قربانی کر سکیں، اللہ پاک انہیں بھی توفیق بخشے کہ مال حلال میں برکت عطا فرمائے، تاکہ آئندہ سال وہ بھی یہ سعادت پا سکے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عظیم واقعہ ہے، جس کی یاد میں آج بھی ہم قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی میں 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے قربانیاں پیش کیے۔ خواب آیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ایک والد ہیں، آپ نے بڑی کمال جانثاری کا مظاہرہ فرمایا اور اللہ پاک کے حکم پر شہزادے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے بھی بہت ہی
کمال انداز سے اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کیا اور خود کو قربانی کے لیے پیش کر کے ایک لازوال مثال قائم فرمائی۔ یہ دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کا ذکر ہم عموماً سنتے رہتے ہیں۔ اس قربانی میں ایک تیسری ہستی بھی ہے۔ اس قربانی میں ان کا جو کردار تھا وہ بھی بہت ہی بے مثال اور قابل تقلید تھا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اور ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی صاحبہ ہیں۔ ان کا نام مبارک ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی تھی، پھر کسی وجہ سے قید ہو گئی۔ اس وقت کہ مصری بادشاہ نے آپ کو قیدی بنایا۔ روایت میں ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عصمت پر معاذ اللہ ہاتھ بڑھانے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ کیا کی تھی؟ ہاتھ بڑھانے کی ناپاک کوشش کی تھی، مگر قربان جائیے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے مبارک لباس پر مکھی نہیں بیٹھتے، رب رحمان کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ ان کی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کوئی ناپاک ایسی حرکت کرے۔ اس قادر مطلق کو کیوں کر منظور ہو سکتا تھا؟ چنانچہ جیسے ہی اس غیر مسلم بادشاہ نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ وہ اپنے غلط ارادے سے باز آیا، ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ اس نے بڑھایا تو ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آخر وہ سمجھ گیا کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے اونچے مقام والی ہستی ہیں کہ وہ مقام جہاں ان کے قدم لگے تھے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس مقام کا بھی ذکر فرمایا ہے جس مقام پر ان کے قدم مبارک لگے۔ قرآن کریم نے اس مقام کی تعظیم کرنے کو دل کا تقوی قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن کریم سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، اس میں تمام جہانوں کے لیے ہدایت رکھی گئی ہے۔ یہ مقدس کتاب سب سے افضل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتری، سب سے افضل امت کے لیے اتاری گئی۔ اس مبارک و مقدس کتاب میں جس ہستی کے قدموں کے نشان والی جگہ کا بھی ذکر موجود ہو، اس مقام کی تعظیم کا بھی حکم دیا جائے اور اس تعظیم کو دل کا تقوی قرار دیا جائے، اس ہستی کا خود کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ الحمدللہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی صاحبہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں آپ کی نسبت اے نانائے حسین، آپ کی نسبت اے نانائے حسین ہے بڑی دولت اے نانائے حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا غور کریں کہ جس عظیم ہستی، جس عظیم ذات کے بارے میں قرآن کریم میں جہاں ان کا قدم لگا قرآن کریم میں اس جگہ کو مبارک قرار دیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں سیدہ ہاجرہ
रहमत अलैहा के कदमों के निशान वाली जगह का कहाँ जिक्र है। आइए कुरान करीम की आयत और उसकी वजाहत सुनते हैं। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। तर्जमे कंसुल इरफान, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। शायरा का माना है निशानियां। शायरुल्लाह अल्लाह पाक की खास निशानियां। मतलब ये है कि सफा और मरवा जो दो पहाड़ियां हैं, काबा शरीफ के करीब हैं। ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह पाक की निशानियां हैं। अल्लाह पाक आगे फरमाता है, फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफा बिहिमा। तर्जमे कंजुल इरफान, तो जो तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि उन दोनों के चक्कर लगाए। यहां से मालूम हुआ कि हज और उम्रा में सफा मरवा की सई करना यानी इन दो पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाना वाजिब है। अगर सई न की तो दम वाजिब होगा। अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, वमा ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। तर्जमे कंजुल इरफान, और जो कोई अपनी तरफ से भलाई करे तो बेशक अल्लाह नेकी का बदला देने वाला खबरदार है। यानी अल्लाह पाक के यहाँ ये दस्तूर है कि जो कोई अच्छी नीयत के साथ भलाई और नेकी का काम करे, मसलन हज करे, उमरा करे, सफा मरवा की सई करे, अल्लाह पाक इस नेकी का अच्छा बदला अता फरमाता है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जिन्हें तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, आपने एक मर्तबा लोगों को देखा, वह सफा मरवा की सई कर रहे थे, यहाँ चक्कर लगा रहे थे। आपने उन्हें देखकर फरमाया, ये वह काम है जो तुम्हें उम्मे इस्माइल सैयदा हाजरा रहमतुल्लाहि अलैहा से विरासत में नसीब हुआ है। यानी यहाँ पर असल में कदम सैयदा हाजरा रदियल्लाहु ताला अनहा के लगे थे। उन्हीं की याद के तौर पर अल्लाह पाक ने यहाँ की सई को वाजिब करार दे दिया है। मशहूर वाकया है, हदीस पाक कि सबसे मोतबर किताब बुखारी शरीफ में जिक्र हुआ है कि एक काफिला था, मुल्क शाम से रवाना हुआ। इस काफिले में सिर्फ 3 अफराद थे। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक आपकी जौजा मुहतरमा हजरत हाजरा रहमतुल्लाहि अलैहा, तीसरे आपके नन्हे शहजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे जो रास्ता बता रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 90 साल से भी ज्यादा थी। उस वक्त आपको बेटा अता हुआ। अब हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, अपने बेटे और उनकी अम्मी हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बेआबादी में छोड़ आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बे इताअत देखिए कि अपने इकलौते और दूध पीते शहजादे को लेकर बेआबादी में छोड़ने जा रहे हैं। और कमाल देखिए, रवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शौक़े इताअत में बार बार पूछते हैं, ऐ जिब्रील, क्या हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलाम, अभी नहीं पहुंचे हैं। यूं ही करते करते चलते चलते एक वादी आई, यहाँ न पानी है न खाना है, दूर दूर तक कोई इंसान तो दूर की बात है
دور کی بات پرندہ بھی نظر نہیں آتا، یہاں ایک اونچا سا ٹیلہ بھی ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی جہاں اب مکہ مکرمہ کا مبارک شہر ہے، اور وہ ٹیلہ وہ مقام تھا جہاں آج کعبہ شریف موجود ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، یہی وہ جگہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری سے اترے، اپنے ننھے شہزادے اور زوجہ محترمہ کو یہاں بٹھایا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجورے پاس رکھے اور واپس چل دیے۔ ذرا تصور میں وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیے۔ ایک خاتون ہے، ایک ماں بھی ہے، نہ اکلوتا دودھ پیتا بیٹا بھی ہے، اس کے پاس بالکل بے آباد علاقہ ہے، نہ یہاں کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، دور دور تک بس پہاڑ ہی اور سناٹا ہے۔ اس کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنہا چھوڑ کر واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا پیچھے پیچھے آئیں، عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے، پھر پوچھا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ جب حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیسری مرتبہ پوچھا، اب سوال کو ذرا تبدیل کر کے عرض کیا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، کیا اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں اللہ پاک کا حکم ہے۔ اب یقین دیکھیے، ایمان کی پختگی دیکھیے، بے آبادی، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ ہی یہاں پر مارتا ہے، اور ساتھ میں ننھے شہزادے بھی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت ہاجرہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے بڑے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہا، اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے پھر تو آپ خیر سے جائیں، اللہ پاک ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کچھ دعائیں کیے اور واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر گزری، جتنا کچھ تھوڑا بہت پانی موجود تھا اس سے گزر ہوا، آخر پانی ختم ہو گیا۔ ننھے شہزادے کو بھوک لگی، پیاس کا احساس ہوا۔ حضرت حاجرہ رحمت اللہ علیہا ایک حوصلہ مند ماں نے شہزادے کو وہیں لٹایا، خود پانی کی تلاش میں چلی۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھی، چاہا کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھتی ہوں، شاید دور کہیں پانی نظر آ جائے۔ چنانچہ صفا نمی پہاڑی پر چڑھی، دور تک نظر دوڑائی، پانی نہ تھا، نہ نظر آیا۔ وہاں سے نیچے اتری، مروہ پہاڑی کی طرف بڑھی، نگاہ کبھی شہزادے کی طرف جاتی، کبھی پانی ڈھونڈتی۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف جاتی ہوئی ایک جگہ آئی، ننھے شہزادے نظروں سے اوجھل ہوئے۔ آپ نے دوڑ لگائی تاکہ اس جگہ سے جلدی گزرے اور شہزادے کو دیکھ سکے، پھر مروہ پر پہنچی، اس طرف نظر دوڑائی، پانی یہاں بھی نہیں تھا۔ یوں ہی آپ نے 7 چکر لگائے، 7واں پھیرا مکمل ہوا، آپ مروہ پہاڑی پر تھی، ایک آواز سنائی دی، ٹھہر گئی، آواز کی طرف کان لگا دی، پھر آواز آئی، فرمایا، اے وہ جس کی آواز آ رہی ہے، تمہارے پاس کچھ مدد ہو تو میری مدد کرو۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا، اے حاجرہ رحمت اللہ تعالی علیہا، فکر مت کیجئے، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شہزادے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا نے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پانی کا چشمہ جاری ہو چکا تھا۔ آپ جلدی سے
شہزادے کے پاس پہنچی، پانی کو روکنا چاہا اور کہا، زم زم، اے پانی رک جا، رک جا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن اگر سیدہ ہاجرہ رحمت اللہ علیہا پانی کو چھوڑ دیتی تو وہ زمین کی سطح پر بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ صفا مروہ کی تاریخ ہے۔ اس مقام پر اللہ پاک کی ایک نیک بندی نے قدم نیک بندی کے قدم لگے ہیں، وہ دل میں ماں کی ممتا لیے اللہ پاک کی رحمتوں پر بھروسہ جمائے، ایمان اور یقین کا ایک پہاڑ بن کر اس جگہ پر چلی تھی، یہاں 7 چکر لگائے تھے۔ ان قدموں ہی کی برکت سے، ان قدموں ہی کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیاں میں سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس مقام پر اللہ پاک کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، وہ مقام اللہ پاک کی خاص الخاص نشانی بن جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ سیدہ ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کے قدم لگنے کی جگہ کی تعظیم کا بھی قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ یہ حکم کہاں ہے؟ آیت کریمہ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان ہے، اور جو اللہ پاک کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ معلوم ہوا جو شعائر اللہ ہیں، ذہن میں رکھیے گا، صفا مروہ جہاں سیدہ ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کے قدم مبارک لگے، یہ بھی ان قدموں کی برکت سے شعائر اللہ یعنی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، اور جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور قرآن کریم اس تعظیم کو دل کا تقوی فرما رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صفا پہاڑی پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی جگہ ہے، ان دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم یہاں آج تو نہیں لگے، ہزاروں سال پہلے لگے تھے، اب تو وہاں بظاہر قدموں کے نشان بھی موجود نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے یہ کیسے عظیم قدم ہے، لگے صدیوں پہلے تھے، ان کی برکتیں آج تک وہاں موجود ہے۔ آج بھی وہاں کھڑے ہو کر دعا کرو، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جہاں نیک لوگوں کے قدم لگ جائیں، چاہے صدیاں گزر جائیں، بظاہر نشانات قدم مٹ جائے، پھر بھی وہاں برکتیں موجود رہتی ہیں، تو سوچئے جہاں اللہ والے خود موجود ہوں اس مقام کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس مقام کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ میرے قوم کے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں اس کو اللہ پاک نشانی کہے، اور ایک بزرگ کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ آج بھی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو غور کریں کہ ہزاروں سال گزر گئے، کئی صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کے قدموں کی برکت سے دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی
ان مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگوں کے کمنٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ میرے لیے دعا کر دو اسرار رضا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو عفو درگزر فرمائے۔ عنایا قادری، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایا قادری ہیں، ان کا سلام آیا ہوا ہے۔ ایک SRA آفیشیل ہیں، انہوں نے بھی سلام کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے انشاءاللہ عز و جل کل پھر سے ملاقات ہوگی رات 12:15 پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔